لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بے-دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات: خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی صلوات. وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بانیان مجلس کی طرف سے مجلس صاحب مجلس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ان بچوں کو ذرا جو ہے نا لے کے آئیں اندر، بہت زیادہ شرارتیں کر رہے ہیں. دو چار جملے دعا کے اس کے بعد پھر اپنی گفتگو شروع کروں گا. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار بانیان مجلس کی طرف سے اس عظیم مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ان کا جو اہتمام کیا ہوا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، صحت و سلامتی میں برکت عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد کوئی مشکل ہے تو مشکل کو آسان فرما. پروردگار مجلس میں شریک جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں، مؤمن و مؤمنات ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. گفتگو چل رہی تھی اس بارے میں کہ زہراء مرضیہ انشاءاللہ کل بھی اگر خدا نے توفیق دی تو جمعے پر
اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آج اسی حد تک یہاں پر مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں گزشتہ دنوں کے بارے میں صرف اشارہ کرتے جو ہے نا کہا کہ اہل البیت علیہم السلام نمونہ عمل ہے۔ زندگی کا اگر طریقہ اپنانا ہے، زندگی گزارنا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو کامیابی ملے، وہ تو ہے اہل البیت علیہم السلام۔ بہت عجیب کلمات ہیں اہل البیت علیہم السلام کے، چونکہ ہماری ظرفیت وہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے جو ان کے پاک کلام کو درک کریں۔ اسی وجہ سے ایک جملے میں حضرت فرماتے ہیں کلام الامام امام الکلام، یعنی امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے وہ خود امام ہیں، ان کی ذات مقدس امام ہے، اسی طریقے سے ان کی گفتگو بھی امام ہے۔ لہٰذا اگر جس طریقے سے ہم ان کی ذات مطہر کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں گے، راہ روشن کی طرح اس پہ ہم چلیں گے، اسی طریقے سے حضرات ائمہ ہدی علیہم السلام کے کلام کو بھی اپنے لیے آویزہ گوش اور اپنے لیے قلادے کی شکل میں، گردن بند کی شکل میں اس کو رکھیں گے تو انسان کو کامیابیاں ملتی ہے۔ بہرحال حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کیا بی بی سلام اللہ علیہا کا جو نمونہ عمل ہونا یہ صرف خواتین کے لیے ہے، ان کے صنف نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، یا نہیں بلکہ بڑے بڑے پہلوانوں کے لیے بھی ہے؟ تو اب جو گفتگو کا خلاصہ یہی ہو گیا کہ نہیں، وہ صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل نہیں، عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے زہرا مرضیہ، جن میں بہترین مرد امام زمان بھی اسی مردوں میں کیا ہے، شامل ہے۔ امام زمان علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ بنت رسول خدا میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کے استدلال کے طور پر جناب آسیہ اور جناب مریم علیہم السلام کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا گیا، جو مرد بھی ہے اور جو عورت، دونوں کے لیے جو ہے نا وہ نمونہ عمل ہے۔ اب رہی بات یہاں پر کہ وسعت ظرفی، یعنی حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا جو نمونہ عمل ہے، اس ظرفیت کی وسعت کتنی ہے، یعنی کہاں تک؟ تو کہہ دیا من عن زہرا بننے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک، جہاں تک ممکن ہو، جس طریقے سے آپ کے لیے ممکن ہے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے فرمودات پر عمل کریں، ان کے کردار پر عمل کریں، ان کی رفتار اور گفتار پر عمل کریں۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے ایک دلیل کے طور پر وہاں پر پیش کیا تھا کہ اگر زہرا بننا چاہو تو بن نہیں پاؤ گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سیرت پہ عمل کریں۔ ہاں جہاں جہاں پر جن امور میں بی بی کی پیروی ممکن نہیں ہے، جیسے زہرا مرضیہ فرزند رسول خدا ہے، بنت مصطفیٰ ہیں، جیسے زہرا مرضیہ زوجت ولی اللہ ہے، جیسے حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا مادر گرامی حسن و حسین ہے، ایسے موارد میں بی بی کی اتباع کی اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس میں سے اقتباء سے نور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ذات کو قبول کرنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کہا گیا جہاں تک ممکن ہو، جس حالت میں ممکن ہو، جیسے امیر المومنین نے بھی بیان فرمایا۔ اب آج ایک دوسرا جو ہے نا آپ کی خدمت میں تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیا کسی کو نمونہ عمل قرار دینا ہماری طرح ہے کہ بھئی وہ ہمارا نمونہ عمل ہے، بس ٹھیک ہے، ہم انہی کی سیرت پہ چلیں گے، ہم انہی کو دیکھیں گے، ہم انہی کو جو ہے نا پڑھیں گے۔ بھئی پڑھیں،
سنیں، جس حالت میں بھی ہو اس کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا، سیرت کو اپنانے کے لیے اور بھی شرائط یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ کو 2 نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں پہلا نمونہ یہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کس میں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام میں۔ یعنی آپ جناب ابراہیم کو نمونہ عمل قرار دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابراہیم کے جو ہم رکاب ہے، ہم نظر ہے، ہم عقیدہ ہے، ان کو بھی اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ یعنی دیکھو نا، جب بھی کوئی چیز نہ کھائیں یہ انجام دے دیں، کیوں کا مطلب وہاں پر ہے۔ ہمارے پاس یا تعبد کے عنوان سے ہے، تعبد ہو تو پھر وہاں پر نہیں ہوتا، ورنہ کیوں ہے؟ اچھا، اللہ خود کہہ رہا ہے یہاں پر، کیوں جناب ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قالوا لقومہم، انہوں نے، جناب ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے جتنے ہم رکاب افراد ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون۔ جو لوگ مشرک تھے، جو خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کیا کرتے تھے، وہی لوگ جناب ابراہیم اور ان کی قوم کے رشتہ دار لوگ تھے۔ اب اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو نمونہ عمل بنا لیا ہمارے لیے۔ نمونہ عمل بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جناب ابراہیم کی سیرت پر آپ عمل کریں۔ علت کیا ہے بھائی؟ جناب ابراہیم میں کون سا بڑا جو ہے نا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے خود فرمایا ان کے رشتہ دار تھے لیکن بت پرستی کیا کرتے تھے، آتش پرستی کیا کرتے تھے۔ یعنی جو خداوند عالمین کی طرف سے جو چیز واجب تھی اس پر یہ عمل نہیں کرتے تھے، چونکہ حکم خدا کی مخالفت کرتے تھے۔ جناب ابراہیم نے بھی کہہ دیا انا براء، ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ ورنہ ہاں جی، ہمارا کوئی جو ہے نا عزیز کوئی مشکل اس کو پیش آتی ہے، وہ اگر کوئی برائی انجام دیتے ہیں، کیا آپ اس سے کٹ آف ہوتے ہیں؟ پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے اس صفت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے احادیث میں، پیغمبر وہ ہے جس نے اطاعت کے وجہ سے، فرمان برداری کی وجہ سے، خدا کی بندگی کی وجہ سے غلاموں کو اپنا بنا لیا۔ یہ سلمان کون ہے؟ یہ ابو ذر کون ہے؟ یہ مقداد کون ہے؟ یہ بڑے بڑے صحابی کون ہیں؟ غریب، نادار، لیکن اس بنا پر چونکہ یہ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، توحید الہی کو قبول کیا کرتے تھے، اپنے زمانے کے ولی کو وہ قبول کیا کرتے تھے، رسول کو قبول کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول سے ہٹ کر امام کو بھی۔ یہ امام کل نہیں بنا ہے، پرسوں نہیں بنا ہے، یہ اس زمانے میں بھی امام تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں امیر المؤمنین کا لقب دیا جاتا تھا جناب حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو۔ امیر المؤمنین، یہ صرف غدیر خم کی بات نہیں ہے، وہاں پر تو واجب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت علی بن ابی طالب کو حضرت رسول حق امیر المؤمنین کا لقب جو ہے نا دیا کرتے تھے۔ لوگوں سے کہتے تھے، آج علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے یا امیر المؤمنین کہیں۔ لہٰذا جب دیکھا کہ یہ لوگ پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، خدا کی توحید کے قائل ہیں، تو جناب حضرت رسول حق نے ان کو اپنا بنا لیا، اور ایسے غلام بن گئے
قیامت تک ہم سب کے یہ سید و سردار ٹھہرنے لگے۔ ابو ذر دیکھیں کس ایمان کی کس منزل پر ابو ذر کھڑے ہیں، مقداد کو دیکھیں کس منزل پر کھڑے ہیں، سلمان کو دیکھیں کس منزل پر کھڑے ہیں۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، اس پر جناب سلمان فائز ہیں۔ خون اپنا نہیں ہے، ہڈیاں اپنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو پیغمبر نے اپنے سے دور کیا جو پیغمبر کا یا چچا بنتا تھا، پیغمبر کا رشتہ دار بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود کوسوں دور کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ خدا کی توحید کو نہیں مانتے تھے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ بڑے بڑے آپ گوشت کے ساتھ کھا کے پیٹ بھر کے جب نکلنے لگے تو کہا ہاں ہمارا بھتیجا جو ہے نا جادوگر ہے، یہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ اقربین ذوالعشیرہ کی جو محفلیں تھیں 3 دن لگاتار حضرت گوسفند پکایا کرتے تھے، ہاں یہ چھوٹا گوشت پکاتے تھے، شوربہ بنا کر خوب کھلاتے تھے، اور جب وہ پیٹ بھر جاتے تھے تو پھر یہی کہتے تھے۔ پیغمبر نے کہا کون ہے جو میری مدد کرنے والا؟ تو اس وقت امیر المومنین کھڑے ہوتے تھے، حضرت فرماتے تھے رکے آج، دوسرے دن بھی یہی دعوت، تیسرے دن بھی یہی دعوت، آخر میں جا کر حضرت امیر المومنین نے اعلان کیا یا رسول اللہ میں اپنی جان جوکھم میں ڈالوں گا، میں اپنی جان آپ پر قربان کروں گا۔ تو علی اس مقام پر فائز ہوئے، وہ تو تھے ہی پہلے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا علی نے کب ایمان لایا، یہ ہماری کتابوں کو ہم دیکھیں گے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے امیر المومنین نے 8 سال 9 سال کی عمر میں ایمان لایا۔ جناب ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا کوثر نیازی، اس وقت ہم لاہور میں تھے، کوثر نیازی یہ میرے خیال میں وزیر مذہبی امور تھا پاکستان کا، یہ تقریباً یوں کہہ لیں 1995-96 کی بات کروں یا 1997 کی بات میکسیمم جو ہے نا، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ وہاں پر انہوں نے لکھا کہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ علی نے 9 سال کی عمر میں ایمان کو قبول کر لیا۔ علی کا کوئی لحظہ ایمان کے بغیر گزرا ہی نہیں ہے۔ علی آئے ہیں دنیا میں ایمان بن کر، ایمان ان کے وجود میں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے ہر صحابی کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارے برادران، رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ کرے ہم سے بھی اللہ راضی ہوں، ہاں رضی بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال جس طریقے سے بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن اگر کتابوں کو دیکھیے آپ، اس میں جب امیر المؤمنین کا جب نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ بہت کم بولتے ہیں۔ جن لوگوں کو تاریخ کا علم ہو، جن لوگوں کو کتاب کے صفحات کا علم ہو، وہ نہیں لکھتے امیر المؤمنین کے ساتھ رضی اللہ عنہ، بلکہ وہ لکھتے ہیں کرم اللہ وجہہ، یعنی اللہ رب العزت علی کے چہرے کی کرامت کو باقی رکھے۔ اللہ نے یعنی یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ علی نے طرفت عین کہتے ہیں آنکھ چھپکنے کو، دیکھو نا آپ آنکھ چھپکتے ہیں، ہماری آنکھیں چھپکتی ہے کس طریقے سے؟ اتنے ایک لحظہ، چھوٹا سا لحظہ، کہتے ہیں علی علیہ السلام نے ایک لحظہ بھی ان بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی امیر المؤمنین وہ واحد امام ہیں، بتوں کے زمانے میں دنیا میں آئے، 360 جہاں پر بت تھے خانہ کعبہ میں، لیکن علی علیہ السلام کی ولادت اسی جگہ پہ ہوئی۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے، پیغمبر کی گود میں آنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بھی علی نے نہیں کھولا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے حضرت کی نگاہ جو ہے نا ان نجاست اور غلاظت بتوں پر جو ہے نا پڑ جائے۔ تو لہٰذا جو بھی علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے، اگر تاریخ سے آگاہ ہیں اور احادیث سے آگاہ ہیں، تو علی علیہ السلام کل
ہاں 1400 ہجری فلان ہجری میں، اس ہجری میں علی کا ایمان نہیں ہے۔ علی پہلے بھی مومن تھے، بعد میں علی امیر المؤمنین بنے جب خلافت کا اعلان ہوا، ورنہ علی مومن پہلے ہی سے تھے۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کسی بھی موجزن دریا سے گزرنے کے لیے، سمندر کی یہ بڑی بڑی موجیں، ٹھاٹھے مارنے والی موجیں جو ہے، اس سے گزرنے کے لیے، ہر مشکل طوفان سے گزرنے کے لیے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہمیں سفینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کے اس حبل ممدود کو محکم طریقے سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو جاؤ، مختلف نہ ہو جاؤ، اپنے ایک دوسرے سے جدا نہ کریں۔ کیوں؟ علی حبل اللہ ہیں، اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبہ غراء میں بی بی عالم فرماتی ہیں کہ اگر امامت کے نظام کو، اگر یہ لوگ دور نہ ہوتے اس نظام سے، اس نظام کو اپنے اوپر اگر یہ لاگو کرتے، تو یقیناً اور یقیناً امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ آج اگر ملت میں اختلاف ہے، امت میں اختلاف ہے، تو صرف اور صرف ایک وجہ ہے اس کی۔ وہ ایک وجہ کیا ہے؟ اس حبل اللہ کو نہیں پکڑا، اس حبل اللہ کو نہیں پکڑا۔ بھئی میں اگر غرق ہو رہا ہوں تو کوئی ایسی چیز کو میں تھام لوں جو محکم ہو، جو وہ خود غرق ہونے والی چیز ہے، تو پھر وہ ہمیں کیسے سہارا دے دے؟ تو لہٰذا حدیث مبارکہ میں رسول حق نے اس امیر المؤمنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احب ان یرکب سفینۃ النجاہ، سب سے پہلے جس کو پسند ہے وہ اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جائے، نجات کی کشتی میں سوار ہونا اگر پسند کرے، وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اور اللہ کی نہ ٹوٹنے والی اس رسی کو متمسک ہونا چاہے، اس رسی کو پکڑنا چاہے، وَيَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، اللہ کے حبل متین اور محکم کو معتصم ہونا چاہے۔ تین چیزیں، کوئی نجات کی کشتی میں سوار ہونا چاہے، کہا گیا نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اچھا کہہ دیا، اس کے بعد اللہ کے اس رسی کو، حبل کو مضبوطی سے اگر تھامے رکھنا چاہیں، جس کا حکم ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں سب آئیں اور اللہ کے اس حبل کو معتصم ہو کر مضبوطی سے پکڑو۔ اور دوسرا عروۃ الوثقیٰ، نہ ٹوٹنے والی رسی، نہ ٹوٹنے والا تعلق، جو بھی اس علی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو ہی جاتا ہے۔ جو علی کے در پہ جائیں، علی کے نور علم سے اپنے آپ کو منور کریں، علی کی سخاوت سے اپنے آپ کو مزین کریں، علی کی شجاعت سے اپنے آپ کو مزین کریں، تو یقیناً خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہی کہا میرے مولا نے، اگر کوئی کشتی نجات میں سفر کرنا چاہے، کوئی حبل اللہ المتین کو پکڑنا چاہے، کوئی عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہونا چاہے، تو فَلْيُوَالْ عَلِيًّا بَعْدِي، میرے بعد علی سے محبت کرنا شروع کرو، علی سے، وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور علی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا شروع کرو۔ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، علماء کے بیانات، احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، صرف اور صرف تولا، جو آپ کی زبان میں آپ کہتے ہیں تولی کو تولا جو کہتے ہیں، تولا کافی نہیں ہے،
بھئی نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ تولا ہونا ضروری ہے۔ روزے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تولا ہونا ضروری ہے۔ خمس دیتے ہیں تو تولا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو تولا ضروری ہے۔ ممبر پر آ کر قصیدے پڑھتے ہیں، ممبر پر آ کر تقریریں کرتے ہیں، تولا ضروری ہے۔ قرآن کو رحل میں رہ کر تلاوت کرتے ہیں، تولا ضروری ہے۔ امر بالمعروف کرتے ہیں، تولا ضروری ہے۔ نہی از منکر کرتے ہیں، تولا ضروری ہے۔ بلکہ توحید کو مانتے ہیں تو تولا ضروری ہے۔ عدل الہی کو مانتے ہیں تو تولا ضروری ہے۔ ہر عمل کے لیے تولا ستون کی طرح ہے۔ اگر وہ ستون نہیں ہے، وہ بلڈنگ نہیں بنتی، وہ عمارت نہیں بنتی۔ چاہے آپ نے امام بارگاہ بنائی ہے، چاہے آپ نے مسجد بنائی ہے، وہ تولا کا ستون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی نہیں بنتا۔ لیکن یہی تولا بھی ایک اور ستون کا محتاج ہے، اسے تبرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ لہٰذا دیکھیے اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تبرہ کے لیے کوئی غلط معنی کرے۔ سب و شتم نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے۔ ہم ہر کسی کی ماں بہن کا احترام کریں گے، ہر کسی کے آباء و اجداد کا احترام کریں گے، لیکن تبری، وہی تبرہ، یہ جو تبرہ ہے وہ دل سے بیزار ہو جانا، اس کے عمل کے ساتھ اپنا عمل نہ ملائیں۔ دیکھیے اگر میں تبرہ کرتا ہوں کسی پر، میرا عمل وہی جیسا بنے۔ میری بچی چادر کے بغیر ہے، میری بہن چادر کے بغیر ہے، میری ماں چادر کے بغیر ہے، میری صاحبزادی کہیں یا نوکرزادی کہیں، یہ چادر کے بغیر ہیں، حجاب کا خیال نہیں ہے۔ پھر زہرا کی دشمنی میں دشمنی کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کی عداوت کیسی؟ وہ تو یہی کرتے تھے، وہ بھی تو زہرا کی ہی مخالف تھے، وہ بھی زہرا کی مخالفت کرتی تھی، اور ہم بھی زہرا کی مخالفت کریں۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ جواد کیا بلا ہے، ہمیشہ جو ہے نا کوڑی باتوں کو جو ہے نا یہ کرتا ہے، یہاں پر کڑوی باتیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ زہرا مرضیہ کو اگر خوش کرنا ہے، زہرا مرضیہ سے تولا اگر آپ نے رکھنا ہے، زہرا مرضیہ کے دشمنوں سے اگر تبرہ آپ نے کرنا ہے، سب کے سب آپ کے اپنے وجود کے اندر ہے، اپنے وجود کو بنائیں۔ اسی وجہ سے علامہ نے ایک خوبصورت شعر کہہ دیا تھا، علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ، بہت عقیدت ہے سیدہ سے ان کو، ہمیں بھی اس ہستی سے عقیدت ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، آج ہمیں فلان ملک سے وہ کرتے ہیں بھئی ہمارا کاروبار پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں، دوسرا کہتا ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے، کوئی عمل بتائیں۔ بھئی یہ سب کچھ تو نہ سمجھنا تو مریض ہے، تو یہ سمجھنا سب سے بہترین ڈاکٹر تمہارا خود ہے۔ یہ امیر المؤمنین فرماتا ہے، حضرت فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر۔ اے انسان تو کیا یہ سوچتا ہے تیرا وجود اتنا چھوٹا وجود ہے، 50 کلو 60 کلو 90 کلو 100 کلو کا وزن ہے؟ نہیں، وفیک انطوی العالم الاکبر،
تیرے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے، ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تمہارے اس انگوٹھا جو کتنا ہے اس کی وسعت، اتنی چھوٹی وسعت اس کی ہے، لیکن عالم کے عاقل جمع ہو کر اس کے اسرار کو کشف نہیں کر سکے ہیں کہ آج کہتے ہیں انگوٹھا لگائیں، اس کا انگوٹھا اس انگوٹھے سے نہیں ملتا، وہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا۔ تیرے وجود کا چھوٹا سا حصہ کائنات کے عاقل لوگ جمع ہو کر اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ تو لہٰذا آپ کا علاج آپ کے اندر ہے، آپ کے وجود کے اندر ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پر عرض کروں گا، رضا خدا کو اگر دیکھنا ہے، رضا خدا کو دیکھنا ہے زہرا مرضیہ کی رضا لے لیں، رضا خدا کو دیکھنا ہے حسین کی رضا کو لے لیں، رضا خدا لینا ہے علی علیہ السلام کے رضا کو لے لیں۔ اگر ان کی رضا آپ لے لیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں بس صرف میرے خیال میں 5 منٹ میرے پاس وقت ہے، تو مصائب نہیں پڑھوں گا آج، جو ہے نا قبلہ آ گئے ہیں، ہمارے عزیز ہیں۔ اچھا مصائب یہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بس صرف 2-4 باتیں یہاں پر جو ہے نا جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی اسی حساب سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ بس 2-4 باتیں جو نا۔ اچھا تو لہٰذا آپ کے لیے ساری چیزیں آپ کے اندر اپنے وجود کے اندر ہیں، تو لہٰذا الگو گیری میں یعنی نمونہ عمل کے انتخاب کرنے میں اللہ رب العزت نے کچھ شرائط جناب ابراہیم کے بارے میں کہہ دیا۔ ابراہیم اپنے قوم کے بارے میں کہتے ہیں انا براء منکم، جیسے پیغمبر اکرم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے طاعت و عبادت و بندگی کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے یہ جو غریب اور نادار کو اپنا بنا لیا، اور صرف عصیان کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کو دور کر دیا پیغمبر اکرم نے۔ لہٰذا کوئی بھی اگر نمونہ عمل کو قبول کرنا ہے اس کے لیے 3 شرط، صرف اشارہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ یا اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ کس کے لیے ہے یہ نمونہ عمل؟ کس کے لیے؟ ذہن میں رکھیے گا، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کل بھی کہ قرآن اگر کتاب ہدایت ہے تو بازار باہر یہ پھرنے والے یہ جو ہے نا غلط کار ان لوگوں کے لیے قرآن ہادی نہیں ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر علی بن ابی طالب امیر ہے تو کن کے ہیں؟ متقین کے اور مؤمنین کے۔ جو مؤمن نہیں ہے علی اس کا امیر نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے علی اس کے امیر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی نمونہ عمل اسے دیا جاتا ہے، ایک لمن کان یرجو اللہ، جو خداوند عالمین کے بارے میں امید رکھیں، اللہ کے بارے میں امید رکھیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اس کا عقیدہ ہو۔ یہ کہہ دینا کہ یہ مر جائیں گے تو کچھ ہوگا، کچھ نہیں۔ قیامت میں اللہ رب العزت انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھایا جاتا ہے، جس طریقے سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آخر میں ہم تمہیں مٹی سے پھر اٹھائیں گے حساب اور کتاب کے لیے۔ اور تیسری چیز وذکر اللہ کثیرا، اور جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر بہت زیادہ مقدار میں کریں
ان کے لیے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہے، علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ نمونہ عمل ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام کے نور علم سے منور ہونا اور ان کے اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اٹھ بتیاں دے جڑا ٹائم ہے اسی انشاءاللہ وہ دے پڑھانا ہے، 8:32 ٹائم ہے۔ یا علی میری تو آواز خراب ہے لیکن پھر بھی میں مائک پہ آ گیا ہوں۔ کل انشاءاللہ سید اقبال حسین